الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بسم الله الرحمن الرحيم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله الإمام العادل والشاب نشأ في عبادة ربه ورجل قلبه معلق في المساجد ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه ورجل طلبه ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق إخفاء حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا 7 آدمیوں کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے سائے میں رکھے گا جس دن اس کے سائے کے سوا کہیں اور سایہ نہ ملے گا۔ ایک تو انصاف کرنے والا حاکم، دوسرا وہ جوان جو جوانی کی زندگی خدا کی عبادت میں گزارتا رہا، تیسرا وہ شخص جس کا دل مسجد پہ لگا رہا، چوتھا وہ دو آدمی جنہوں نے اللہ کے لیے دوستی رکھی اور زندگی بھر دوست رہے اور دوستی ہی پر مرے، پانچویں وہ مرد جس کو مرتبہ والی خوبصورت عورت برے کام کے لیے بلائے اور اس نے کہا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، چھٹے نمبر پر وہ مرد جس نے اللہ کی راہ میں ایسے چھپا کر صدقہ دیا کہ دائیں ہاتھ سے جو دیا بائیں ہاتھ کو اس کی خبر نہ ہوئی، ساتواں وہ مرد جس نے اکیلے میں اللہ کو یاد کیا اور اس کی آنکھیں بہہ پڑی۔ اس حدیث پاک میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 7 آدمیوں کو یہ خوشخبری عطا فرمائی کہ قیامت کے دن جب ہولناکی ہوگی، سخت میدان معشر ہوگا اور اس دن کسی قسم کا سایہ نہ ہوگا، سورج 1 میل کے برابر آ جائے گا، اور صحابی رسول حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میل سے مراد یہ مجھے معلوم نہیں کہ یہ دنیا کا میل مراد ہے یا اس میل سے مراد وہ سرما دانی جس کی سرمچی وہ مراد ہے، یعنی اتنا قریب سورج آ جائے گا، بالکل سر کے اوپر سورج پہنچ جائے گا۔ اور حدیث پاک میں حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ اس دن اپنے اعمال کی وجہ سے پسینے میں شرابور ہوں گے، کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کو جو ٹخنوں تک پسینے میں مبتلا ہوں گے، پسینے میں ڈوبے ہوں گے، اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو اپنے اعمال کی وجہ سے گھٹنوں تک پسینے میں ڈوبے ہوں گے۔
اور کچھ لوگ ایسی ہوں گے جن کو پسینہ ان کی ناف تک آیا ہوگا۔ اور پھر حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو پسینے میں اتنے ڈوبے ہوں گے جس طریقے سے گھوڑے کے منہ میں لگام ہوتی ہے، اس طریقے سے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پسینے میں مبتلا کرے گا۔ لیکن 7 لوگوں کو اللہ اپنی رحمت کے ساتھ عرش الہی کے نیچے جگہ عطا فرمائیں گے۔ اس دن یا اللہ کی رحمت ہوگی یا اللہ کی رحمت کا عرش الہی کا سایہ ہوگا۔ ان میں سے سب سے پہلا ایک انصاف کرنے والا عادل، بادشاہ، منصف، جج، وہ اللہ تعالیٰ اس مسلمان کو بھی اپنے عرش کے نیچے جگہ عطا فرمائیں گے۔ حدیث پاک میں نبی علیہ السلام نے فرمایا ان المقسطین عند اللہ علی منابر من نور عن یمین الرحمن، کہ قیامت کے دن اللہ انصاف کرنے والوں کو اپنی دائیں جانب نور کے ممبروں پہ اللہ ان کو بٹھائے دے گا۔ وہ نور کے ممبروں پہ بیٹھے ہوں گے اور اتنی بڑی عظمت اور مقام اس وجہ سے ملے گا کہ دنیا میں انہوں نے انصاف کو قائم کیا۔ اور پھر نبی علیہ السلام کی حدیث مبارکہ کہ جو بندہ بھی دنیا میں اسی طریقے سے انصاف سے فیصلے کرتا رہے گا اور اسی طریقے سے مظلوم کی داد رسی کرتا رہے گا، وہ اس طریقے سے بادشاہ زمین میں اللہ کے سائے کی مانند ہے۔ جس طریقے سے بندہ خدا میں سے ہر مظلوم اس کی طرف پناہ لیتا ہے، تو جب وہ انصاف کرتا ہے تو انصاف کرنے کا اللہ اس مسلمان کو ثواب بھی عطا فرماتے ہیں۔ اور ایک انصاف کرنے والا عادل منصف بادشاہ، اس کی 60 سال کی عبادت سے ایک دن کی زندگی افضل ہوتی ہے۔ ایک بندہ 60 سال عبادت کرے اور ادھر سے ایک بندہ انصاف کا فیصلہ کرے، اللہ تعالیٰ اس مسلمان کی ایک دن کی زندگی 60 سال کی عبادت سے زیادہ افضل رکھی ہوئی ہے۔ لیکن آج انصاف بکتا جا رہا ہے، انصاف ختم ہوتا جا رہا ہے اور حق گوئی ختم ہوتی جا رہی ہے۔ اس لیے اسلام نے ہر قسم کے مذہبی اور عدالتی فیصلے کے لیے انصاف کو لازم قرار دیا، اور بغیر اس کے مظلوم کی داد رسی ممکن ہی نہیں ہے۔ اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل، کہ فیصلہ دوست ہو یا دشمن ہو، مخالف ہو، جو بھی ہو، سب کے لیے انصاف ہونا چاہیے۔ اور نبی علیہ السلام کو اللہ نے یہودیوں کے معاملے میں حکم دیا اذا حکمت فاحکم بینہم بالقسط، جب بھی آپ فیصلہ فرمائیں تو انصاف کے ساتھ فیصلہ فرمائیں۔ ان اللہ یحب المقسطین، اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ تو اس لیے جب بھی کسی مسلمان کو اللہ حاکم بنا دے، منصف بنا دے، کسی جرگے کا منصف بنا دیا جائے یا وقت کا بادشاہ حاکم بنا دیا جائے، اس مسلمان کو چاہیے کہ عرش الہی کے نیچے جگہ بنانے کے لیے انصاف سے فیصلے کرے۔ دوسرا نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ شخص، وہ نوجوان جس کی جوانی کی عمر اللہ کی عبادت اور اللہ کی ریاضت میں گزری ہو، اللہ اس مسلمان نوجوان کو وہ اپنے عرش کے الہی کے نیچے جگہ عطا فرمائیں گے۔ بڑھاپے میں ویسے بھی انسان اللہ کی طرف لو لگاتا ہے، جوانی کی عمر وہ جنون کی عمر ہوتی ہے جس میں دیوانگی ہوتی ہے اور انسان اپنے طاقت پر گھمنڈ کرتا ہے اور اس لیے اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتا۔ فرمایا کہ جوانی کی عمر کی عبادت اللہ کو اتنی پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مسلمان کو اپنے عرش کے نیچے جگہ عطا فرمائیں گے۔ تیسرا وہ مسلمان جس کو اللہ اپنے عرش کے نیچے جگہ عطا فرمائیں گے، فرمایا رجل، وہ مسلمان مرد، معلق، جس کا دل معلق ہو، مسجد میں لگا رہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے مسلمان کی مثال اس مچھلی کی سی ہے جس کو پانی سے نکال دیا جائے، وہ تڑپتی رہتی ہے کب میں واپس پانی میں جاؤں گی۔ ایک مومن کی مثال بھی اسی طریقے سے ہے کہ جب بھی وہ مسجد سے نکل بھی جائے ضروری کام کے لیے، لیکن اس کا دل مسجد سے اٹکا رہتا ہے۔
وہ یہ چاہتا ہے کہ کسی وقت میں واپس ہو کر مسجد میں چلا جاؤں۔ اور چوتھے نمبر پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ مسلمان بھی اللہ کے عرش کے نیچے ہوگا جس مسلمان نے دو مسلمانوں نے آپس میں اللہ کی رضا کے لیے دوستی کی۔ من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان، اس شخص کا ایمان کامل ہو جاتا ہے جو اللہ کے لیے محبت کرے۔ دو مسلمان ہو، دونوں مسلمانوں کی آپس میں محبت صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہو کہ ہم ایک دوسرے کے دوست ہیں تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اور اگر دشمنی ہو تو اللہ کی رضا کے لیے ہو، کسی کو دکھا کر نہ ہو، اللہ کے لیے کسی کو دینا ہو تو اللہ کی رضا کے لیے دے، کسی سے کوئی چیز روک دے تو اللہ کی رضا کے لیے روک دے، اللہ کی رضا کے لیے منع کر دے۔ تو اللہ فرماتے ہیں ایسے لوگوں کو قیامت کے دن کوئی سایہ نہ ہوگا لیکن اللہ کا سایہ وہاں پر موجود ہوگا، اور اللہ اپنے عرش کے نیچے ان کو جگہ عطا فرمائیں گے۔ پانچویں نمبر پہ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا اس مسلمان کو اللہ اپنے عرش کے نیچے جگہ عطا فرمائیں گے جس مسلمان کو ایک حسین و جمیل عورت اپنی طرف مائل کرے اور برائی کی طرف نازیبا حرکت کی دعوت دے، وہ مسلمان آگے سے یہ جواب دے دے انی اخاف اللہ، میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں، یہ کام میں نہیں کرتا، اور اللہ سے خوف کھا کر وہ بندہ اس برے کام سے رک جائے تو اللہ اس مسلمان کو اپنے عرش الہی کے نیچے جگہ عطا فرمائیں، اپنے عرش کے نیچے جگہ عطا فرمائیں گے۔ اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا، اللہ جنت میں قیامت کے دن اس کو دو باغ ہوں گے، اس کے لیے دو باغ اللہ نے تیار کر رکھے ہیں۔ اور حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنی عزت کی قسم ہے میں اپنے بندوں پر دو خوف دو امن جمع نہیں کروں گا۔ اللہ فرماتے ہیں میں دو خوف اور دو امن جمع نہیں کروں گا، جب دنیا میں مجھ سے ڈرا آخرت میں اسے امن دے دوں گا، اور جو دنیا میں نہ ڈر رہا، دنیا میں مجھ سے نہ ڈرا، آخرت میں اللہ فرماتے ہیں میں اس کو ڈراؤں گا۔ مطلب یہ ہے کہ ایک مسلمان اللہ سے دنیا میں اللہ سے ڈرتا رہے، اللہ قیامت کے دن اس کو محفوظ فرما دیں گے، اور جو مسلمان دنیا میں اللہ سے نہیں ڈرتا، اللہ فرماتے ہیں قیامت کے دن پھر میں اس کو ڈراؤں گا، پھر جہنم کی ہولناکیاں میں اس کو دکھاؤں گا۔ چھٹے نمبر پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ شخص جو اخلاص اور اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے صدقہ اس طریقے سے ادا کرے، اس طریقے سے صدقہ دے کہ دائیں ہاتھ سے وہ صدقہ دے، بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے کہ اس نے صدقہ دے دیا ہے، یہ بندہ بھی اللہ کو اتنا محبوب ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اخلاص کے ساتھ لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں، وہ صدقہ کرے گا تو اللہ اس مسلمان کو قیامت کے دن عرش الہی کے نیچے جگہ عطا فرمائے گا۔ بعض علماء نے یہاں پر لکھا کہ فرضی صدقہ جو ہوتا ہے جسے زکوٰۃ کہا جاتا ہے، زکوٰۃ یہ ہوتی ہے کہ وہ بندہ علی الاعلان لوگوں میں دے، اس لیے تاکہ لوگ یہ نہ کہیں یہ بندہ جو ہے اتنا بڑا مال و دولت ہونے کے باوجود اللہ کے راستے میں صدقہ خیرات نہیں کرتا، تو اس لیے فرض کی ادائیگی لوگوں کے سامنے ہو تاکہ اپنے نفس کو وہ برائی سے بچا سکے، محتم فسق نہ کر سکے، اور اس لیے وہ علی الاعلان صدقہ دے۔ باقی جتنے صدقات ہیں وہ صدقات چوری چھپے ادا کرنے چاہیے، لیکن اگر ترغیباً کسی لوگوں کو ترغیب دینے کے لیے کوئی بندہ صدقہ علی الاعلان کرے تو یہ صدقہ علی الاعلان کرنا بھی اس کے لیے جائز ہے۔ ساتویں نمبر پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ انسان جس کا اللہ کا ذکر کرتے ہوئے اس کی آنکھوں سے آنسو بہ جائے، یہ مسلمان بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں اتنا محبوب ہے، اللہ اس مسلمان کو قیامت کے دن عرش الہی کے نیچے جگہ عطا فرمائیں گے۔ یہ آنکھوں کا بہ جانا، آنکھوں سے آنسو جاری ہونا، یہ اللہ کو اتنا محبوب ہے کہ اللہ قیامت کے دن اس مسلمان کو عرش الہی کے نیچے جگہ عطا فرمائیں گے۔ تو اللہ کے ذکر سے، اللہ کے خوف سے مسلمان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہونے چاہیے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر کسی مسلمان کا
اللہ کے خوف اور اللہ के डर से इंसान के जिस्म के रोंगटे खड़े हो जाएं, सिर्फ बाल खड़े हो जाएं, आंखें नहीं भी बहती, सिर्फ बाल खड़े होने से अल्लाह उस बंदे से इतना खुश होते हैं, उसके गुनाहों को इस तरीके से गिराते हैं जिस तरीके से खजां के मौसम में पत्ते गिरते हैं। अल्लाह के खौफ और अल्लाह के डर से नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब बंदा मोमिन की आंखों से कुछ आंसू अल्लाह के खौफ से निकलते हैं, अगरचे वो मक्खी के सर के बराबर भी क्यों ना हो, फिर उसके चेहरे के किसी हिस्से पे बह पड़ते हैं, अल्लाह उस मुसलमान के ऊपर जहन्नम की आग को हराम करार देते हैं। मक्खी का सर क्या है? वो छोटा सा सर, और उस छोटे से सर पर की वजह से आंख से निकला और आंख के किसी हिस्से के साथ लग गया तो अल्लाह के पाक पैगंबर ने फरमाया, अल्लाह उस मुसलमान पर जहन्नम की आग को हराम फरमा देते हैं। एक और हदीस में नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो अल्लाह को याद करके अल्लाह के खौफ से इतना रोए कि उसके आंसू जमीन पर गिरे, तो क़यामत के दिन अल्लाह उस मुसलमान को अजाब नहीं अता फरमाएंगे। आंखों से आंसू गए और जमीन पे गिर गए, अल्लाह के खौफ और अल्लाह की खशियत से। अल्लाह के पाक पैगंबर का ये इरशाद है कि रोने वाला, एक तो यह है कि दुनिया में गुनाह करके इंसान गुनाहों में डूबता हुआ जा रहा है और अपनी माजी की जिंदगी को देखकर ये कहता है, मेरे गुनाह तो इतने, अल्लाह मुझे माफ नहीं करेगा। ये इतना बड़ा गुनाह है। कुरान मजीद में अल्लाह फरमाते हैं, कुल या इबादियल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फिरुज़्ज़ुनूब जमीआ, कि फरमाया अल्लाह की रहमत से कभी किसी मुसलमान को मायूस नहीं होना चाहिए। मैंने आपके सामने ये हदीस पहले भी बयान की, अगर कोई मुसलमान के गुनाह, किसी मुसलमान के गुनाह जमीन व आसमान में जितना खला है, इस खला जितने भी गुनाह हैं, वो अल्लाह के सामने रोए, अल्लाह के सामने अपने गुनाहों को पेश करे और आंखों से आंसू का निकलना, अल्लाह उस मुसलमान के सारे गुनाहों को माफ कर देगा और ये गुनाह माफ हो जाएंगे, आगे की जिंदगी अल्लाह पाक कर देगा। इसलिए हर मुसलमान को चाहिए तन्हाई में जाकर अल्लाह के सामने अपने गुनाहों को पेश करके अल्लाह के सामने रोए। अल्लाह की रहमत इतनी है कि अल्लाह फरमाते हैं, मेरी रहमत से कोई भी मायूस ना हो। मैं तो अपनी रहमत को जिस वक्त बखेरता हूं, शैतान भी ये कहता है शायद अल्लाह की रहमत में मैं आ जाऊं। इसलिए अल्लाह को ये रोना बड़ा पसंद है और अपने गुनाहों की जब माफी मांगेगा, अल्लाह उस मुसलमान की जिंदगी को पाक कर देगा। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, 3 आंखें ऐसी है जिनके ऊपर अल्लाह ने जहन्नम की आंख को हराम करार दिया। एक आंख वो है, उस मुजाहिद की आंख है जो इस्लामी सरहदों की हिफाजत करने के लिए जागती है, अल्लाह उस मुसलमान को कभी जहन्नम में नहीं भेजेंगे। और दूसरे फरमाया, उस मुसलमान की आंख अल्लाह को बड़ी महबूब है, जो अल्लाह के खौफ और अल्लाह की खशियत से रोए, अल्लाह उस आंख को कभी जहन्नम में नहीं जलाएंगे। तीसरा फरमाया, उस आंख को अल्लाह जहन्नम में कभी नहीं जलाएंगे जो अल्लाह की हराम करदा चीजों को ना देखे। आंखों से उन चीजों को देखना हराम है जिन चीजों को देखने से अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने मना फरमाया, बदनजरी करने से मना फरमाया। इसलिए फरमाया, कोई बंदा अगर आंखों को इन हराम कामों से रोक देगा, अल्लाह उस मुसलमान की आंख को जहन्नम से रोक देगा। खुलासा दर्स का ये निकलता है कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क़यामत का दिन होगा जिस दिन अल्लाह के अर्श के साये के अलावा कोई साया ना होगा। लोग पसीने में शराबूर होंगे, घुटनों तक, नाक तक, मुंह तक लोग पसीने में डूबे होंगे। अल्लाह 7 लोगों को अपने अर्श के नीचे जगह अता फरमाएंगे, एक जगह अता फरमाएंगे। अल्लाह से दुआ है, अल्लाह अमल की तौफीक अता